ہونا چاہیے تلفظ. اچھا اب مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں. ویسے انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ایک آئے گی 15 شعبان کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی یہ بات آئے گی. بہرحال یہ ہے کہ مثلا آپ کہتی ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج, عین سے ہے عجل, کہ ان کی جلد ان کا ظہور ہو جائے, جو دعا کرتی ہیں. اچھا اس میں لوگ عام طور پر عجل الف سے کہتے ہیں, اس کے معنی ہو جائیں گے پروردگار تاخیر کرے ان کے ظہور میں اگر الف سے, اور زیادہ تر لوگ عجل الف سے کہتے ہیں, عجل عین سے نہیں ہوتا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلفظ غلط ہو رہا ہے منہ سے, تو بالکل ہی معنی پورے الٹے ہو گئے ہیں اس کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, صلی سواد سے ہے, سلے سین سے ہوگا تو معاذاللہ ایک بددعا بن جاتی جو میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا. تو بہرحال یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک نقطے کے فرق سے انسان محرم سے مجرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, دعا جو ہے وہ دغا بن جاتی ہے, یعنی صرف ایک نقطے کا ہی تو فرق ہوا لیکن پورے معنی بدل گئے. جیسے لوگ صحیح تلفظ نہیں آ رہا ہے, مثلا قلب کہنا چاہتے ہیں اسے قلب کہہ رہے ہیں, قلب معنی دل اور قلب جو ہے کتے وہ کہتے ہیں مثلا. تو اپنے تلفظ کو بہتر کرنا چاہیے. اسی طریقے جیسے سین ہے صاد ہے, اس کا فرق ہونا چاہیے. غواد, غوئے, زال, زے, یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن دعاؤں کے اندر اس کے جو فرق کو سمجھنا چاہیے. تے اور توئے کا ایک فرق ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں کہ جن کا صحیح تلفظ اگر دعاؤں کے سلسلے میں نہیں تو پورے یعنی منہ سے جو انسان نکال رہا ہے وہی پورے غلط الفاظ نکال رہا ہے. تو پتہ نہیں کہ وہ قبولیت پروردگار تو خیر دلوں کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن کم سے کم اپنی ذاتی کوئی غلطی جس کے اندر خود اپنا قصور ہو, ایسے الفاظ جو ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اچھا اسی طرح سے جیسے قرآن کے اندر بھی ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, آواز پھر غائب ہو گئی اس کی, کہ پروردگار نے چند احکامات کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ابراہیم ربہ. اچھا اس میں اگر آپ زبر کو پیش کر دیں, پیش کو زبر کر دیں اور ابراہیم ربہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا کہ ابراہیم نے اللہ کو چند احکامات میں آزمایا, پورے ہی معنی الٹے ہو جائیں گے. تو زیر و زبر کی بھی اس لحاظ سے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال تلفظ کی اس لحاظ سے غلطی نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آپ دعا پڑھ رہی ہیں وہ اچھی طرح سے کہ میں صحیح الفاظ اور اس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تاکہ غلطی نہ ہو, تو اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی.